سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعضل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب، لا تعداد بے شمار اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین. ہم گناہ گاروں کو روز محشر بخشوانے والے ہیں. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. خوبصورت دن، خوبصورت عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس کی انتہائی فضیلت ہے، برکت ہے، عظمت ہے، اہمیت ہے، خصوصیت کی حامل ہے. دن ہو یا رات ہو، مہینے ہو یا سال ہو، یہ سب میرے رب کی پیدا کردہ ہیں. خاص حکمت کے تحت بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک باقی 6 دنوں پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے. سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا ایسا ہے کہ جو باقی 11 مہینوں پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے. نفل دن کے ہوں تو بھی اللہ کی عبادت ہے، رات کے ہوں تو بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن رات کے نفل کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے، اس پہ زیادہ ثواب ملتا ہے تہجد کی نماز پر. اسی طرح نماز گھر میں ہو تو بھی ثواب ہے. آپ نفل گھر میں پڑھیں، آپ عبادت کریں، اللہ راضی ہوتا ہے. لیکن اگر فرض ہو تو فرض مسجد میں آ کے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جو جماعت ہے یہ بھی واجب ہے. جو لوگ آس پاس اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں اور مسجد کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان سے سوال ہوگا اس بارے میں. تو جماعت یہ واجب ہے. گھر میں نماز ہو اس پہ بھی ثواب، جو مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں اس پہ 27 گنا ثواب ہے. جگہ بدلنے سے، اللہ نے مقام بدلنے سے ثواب کا معیار بدل دیا. یہی نماز اگر بیت المقدس میں پڑھیں گے تو 10,000 کا، اگر مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000 کا، اور جا کے خانہ خدا میں، بیت اللہ میں، مکہ میں اگر ادا کریں گے تو پھر ثواب کا معیار 1,00,000 گنا. تو جگہ بدلنے سے، وقت بدلنے سے، مقام بدلنے سے عبادت وہی 2 سجدے ہوں گے، لیکن خاص مقام اور خاص وقت کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک بونس ہی سمجھ لیں، ایک بونس دیا ہے کہ اپنے قلیل عمر، زندگی جو مدت ہمیں ملی ہے، اس میں ان خاص مقامات پر یا اس خاص وقت میں عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب کا معیار بدل دیتا ہے. پچھلی امتوں کو ان کی عمریں ہی 1000 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، تو ان کے عبادات بھی زیادہ ہوتے تھے، ان کو ثواب بھی زیادہ ملنا تھا. تو نبی علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے خاص نعمت و تحفہ یہ کہ ان کی عمریں تو 50 60 70 سال ایوریج ہے، لیکن ان کو وہ دن، وہ راتیں دے دی گئی ہیں کہ ان راتوں میں، ان دنوں میں اگر عبادت کرے تو فقط ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، اس ایک رات میں عبادت کرے تو 84 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے.
انہی ایام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو مہینہ آنے والا ہے ذوالحجہ کا مہینہ، اس مہینے کے حوالے سے قرآن کی آیات آپ پڑھیں تو والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، صبح کی قسم۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس فجر سے مراد یا تو یکم محرم سال کا جو پہلا دن ہے وہ مراد ہے، یا یکم ذوالحجہ یہ جو 12ویں مہینے کا پہلا دن ہے یہ مراد ہے، یا عید الاضحیٰ کا دن 10 تاریخ 10 ذوالحجہ اس کی جو صبح ہے، اس کی جو فجر ہے وہ مراد ہے، کیونکہ اسی دن طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، حج کا جو دوسرا اہم رکن ہے۔ تو ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے یہ جو 10 راتیں ان سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، والفجر ولیال عشر۔ یہ 10 راتوں کی جو قسم اٹھائی گئی ہے یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ جو اب مہینہ آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ سال بھر کے نفلی روزے کے برابر ہے۔ جو ان دنوں میں روزہ رکھے، پہلے عشرے سے مراد 9 دن تک، 10ویں دن عید کے دن روزہ منع ہے، تو جو 9 دن ہے ان میں ایک ایک روزے پر کتنا ثواب ہے؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اس کی رات کو یعنی ہر رات، ایک رات کو آپ قیام کریں گے تو ایسا ہے جیسے آپ نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، یعنی اگر آپ ایک دن کا روزہ رکھیں ایسا ہے جیسے آپ پورا سال روزے سے رہے ہیں، اور اگر آپ ایک رات اللہ کی عبادت کریں تو ایسا ہے جیسے آپ نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح، یہ لفظ آپ غور سے سنیے گا، العمل الصالح، عمل صالح، فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کسی اور دن کا عمل صالح زیادہ پسندیدہ نہیں۔ یعنی جو 10 ذوالحجہ کے 10 دن ہیں ان میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان دنوں کا نیک عمل دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ یہ جو 10 دن ہے اس میں آدمی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے جو ایام ہیں ان میں بندہ جہاد کرتا ہے، تلوار اٹھا کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ جہاد افضل ہے یا یہ جو تلاوت ہے، یہ جو نماز ہے، یہ جو عبادات ہے یہ افضل ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جو عبادات ہے یہ اس جہاد سے بھی افضل ہے۔ اور آپ نے پھر ایکسیپشنل کیس بتایا، ہاں یہ ہے جو آدمی جان اور مال لے کے نکل پڑا اور پھر واپس نہیں آیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، پھر اس کی شہادت افضل ہے۔ یہ جو 10 راتیں ہمیں ملی ہیں، ان 10 راتوں کو اگر آپ تلاوت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اللہ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے آپ یہ راتیں گزارتے ہیں تو باقی سارے سال کی عبادتیں ایک طرف، یہ عبادت دوسری طرف ہے۔ فرعون کا جب دور حکومت تھا نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم کرتا تھا، تو حکم تو یہ تھا کہ ایمان لاؤ، گھروں میں نمازیں پڑھو، چونکہ خوف تھا، جس کو بھی وہ دیکھتا تھا وہ مار دیتا تھا، نمازیں گھر پڑھو۔ پھر جب وقت آیا اور فرعون کا ظلم ختم ہوا، فرعون کی حکومت ختم ہوئی، فرعونیوں سے نجات مل گئی، تو اب احکام الہی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس قوم کو کتاب کی، شریعت کی، وحی کی ضرورت تھی کہ احکام الہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو اب کتاب کی ضرورت ہے، اللہ کتاب کی ضرورت۔ آج جاؤ طور پر
30 دن اعتکاف کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں وہیں پر کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو آپ نے جو 30 دن وہاں گزارے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، یہ جو ابھی چل رہا ہے، 30 دن آپ نے وہاں گزارے۔ 30ویں رات آپ نے مسواک کر لی، اور مسواک کی چونکہ اجازت نہیں تھی تو مسواک کرنے پر پھر حکم آیا، وہی آئی کہ مزید 10 راتیں گزارنی ہے، 10 روزے رکھنے ہیں۔ تو جو 10 روزے ایکسٹرا آپ نے رکھے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یہ ایام تھے، ایام ذی الحجہ، جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہے، انہی 10 دنوں میں آپ کو مزید وہاں ٹھہرنا پڑا، کتاب ملی آپ کو۔ تو یہ 10 دن اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بندوں کو باور کرانا ہے کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں تاکہ، نہیں، اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے کسی قسم اٹھانے کی۔ لیکن کسی چیز کی عظمت، اہمیت، خصوصیت، فضیلت بیان کرنی مقصود ہو کہ اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس چیز کی اہمیت میں۔ اللہ جب قسم اٹھاتا ہے، والفجر کہے کہ اللہ تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر، آپ یہ وحی آئی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو 10 دن ہے، جو 10 راتیں ہیں، انتہائی عظمت والی ہے کہ اللہ نے ان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 4 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا عاشورہ کا روزہ، اور ذی الحجہ کے روزے، اور جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں وہ، اور فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہم پڑھتے ہیں، ان پر آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ اس مہینے کی عظمت سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، خاص ہیں۔ وہ مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور ذو الحجہ کا مہینہ ہے، محرم ہے، اور رجب کا مہینہ ہے۔ یہ ایام، یہ مہینے اتنے خاص، اتنے عظمت والے کہ دور جاہلیت میں عرب ان مہینوں میں قتل و قتال کو حرام سمجھتے تھے، کہ ان مہینوں میں، ان ایام میں لڑائی جھگڑا منع، کیونکہ جو حج کے مہینے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، یہ جو حج کے مہینے ہیں، ان کی چونکہ ان دنوں میں حج کے ایام تھے، اور رجب میں وہ عمرے کے لیے خاص اہتمام کرتے تھے۔ اس مہینے کا تعلق بھی حرمت والے مہینے سے ہے۔ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں گناہ کریں گے تو گناہ بھی شدت کے ساتھ اس کی سختی ہے، منع ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے گناہ منع ہے، لیکن ان مہینوں میں زیادہ منع ہے۔ ایک ہے گناہ کرنا مسجد کے باہر، اور ایک ہے مسجد کے دہلیز پہ آ کے گناہ کرنا۔ دونوں گناہ ہے، لیکن مقام بدلنے سے گناہ کی کیفیت بدل گئی ہے۔ باہر گناہ کریں گے تو اس پہ بھی عذاب ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر آ کے کریں گے تو اس پہ ڈبل عذاب ہے۔ تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے متعلق بھی کہا کہ ان مہینوں کا احترام ہے۔ وہ جو جاہل تھے دور جاہلیت میں بھی اس مہینے کی عزت کرتے تھے۔ آج کے مسلمان سے اگر آپ پوچھیں نا کہ آپ کے قرآن کے اندر اللہ نے جو 4 مہینے بیان کیے ہیں حرمت والے، وہ کون کون سے ہیں؟ میں کہتا ہوں کم نہیں تو ہاف، یعنی 50% لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ مہینے کون کون سے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ عزت والے مہینے ہیں۔ ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ دوسرا، اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ذی الحجہ، یعنی حج والا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے مشہور ہیں، یعنی حج کے جو مہینے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، اور یہ جو
ذوالحجہ کے شروع کے ایام ہے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ ان میں شوال میں ہی اگر آپ حج کا احرام پہن لیتے ہیں تو جائز ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن شوال سے پہلے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ آپ رمضان میں حج کا احرام پہن سکتے ہیں؟ نہیں۔ حج کا احرام کب سے پہنتے ہیں؟ جب رمضان گزر جائے۔ حج کے کون کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ جو شروع کے ایام ہے یہ حج کے ایام ہیں۔ اگر حج کے احرام کو ان دنوں میں پہنا تو بالکل جائز ہے، ان سے پہلے اگر کوئی احرام باندھے گا تو وہ مکروہ عمل ہے۔ اس مہینے میں ہی حج ہے۔ ربیع الاول میں کوئی حج کر سکتا ہے؟ ربیع ثانی میں، رمضان میں نہیں۔ حج کا تعلق خاص اس مہینے کے ساتھ ہے، اور اس مہینے میں بھی خاص ایام کے ساتھ ہے۔ 8 سے لے کر 8، 9، 10، 11، 12 تک حج کا تعلق فقط اس مہینے کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کی ایک اور عظمت ہے کہ اس میں یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کی نسبت بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے، اور وہ دن کہ جس کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن کا روزہ ایسا ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس کے 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی عظمت لیے یہ مہینہ آنے والا ہے کہ ایک دن روزہ رکھو 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ دنوں میں سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن ہے، 9 تاریخ، اور راتوں میں سب سے عظیم رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں ہی عید الاضحیٰ ہے، عید کا دن اسی مہینے میں 10 تاریخ کو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اسلام نے جو 2 دن عید کے دیے ہیں ان میں سے ایک کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے۔ قربانی کا بھی ایک بہت عظیم فریضہ وہ بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو اس کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے۔ اگر جس پر قربانی واجب ہے، آج مجھے معروف صاحب نے ایک میسیج بھیجا ہے، انہوں نے کہا حضور ذرا یہ بتا دیجئے گا، یہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا اور یہ جو قربانی کے حوالے سے ہے، تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس مال دولت ہے، اور UK میں کون ہے جس کے پاس 450 سے 500 تقریباً 475 ایسے ہی کوئی ریٹ چل رہا ہے آج کل، 500 کر لیں، 500 پاؤنڈ کس کے پاس نہیں ہے؟ جو کہ میرے پاس 500 پاؤنڈ نہیں ہے، کم ہے، 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ ہے، اور مال کچھ باقی بھی کچھ نہیں ہے، تو اس کو تو سائڈ پہ کر دیں۔ جن کے پاس اتنی دولت ہے، صاحب نصاب ہو، ان 3 دنوں میں عید کے دن صبح سے لے کے پہلے نہ بھی ہو، وہ کہتے ہیں نا جی سال نہیں گزرا، سال زکوٰۃ پہ گزارنا شرط ہے، قربانی کے لیے نہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے۔ تو اب آپ نے یہ نہیں سوچنا صومالیہ 20 پاؤنڈ بھیج کے میں نے اپنی قربانی ادا کر لی۔ اور کچھ چیمپئن ایسے بھی ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس ٹی وی چینل پر کتنا ہمیں بچت کروایا جا سکتا ہے، 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ، کچھ لوٹنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے تو صرف اب رکھنا ہی ہوتا ہے، اور آپ نے بھی آنکھیں بند کر کے کہنا اللہ تیری رضا کے لیے 20 پاؤنڈ میں اس آدمی کو دے ہی رہا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت اور وہ کمال قرب پانا چاہتے ہو، 10-20 پاؤنڈ دے کے اس پہ بھی آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر مال کے بجائے اپنی اولاد پر پھیرنا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ تو صرف 10 پاؤنڈ دے کے اپنی جان نہ چھوڑائیں، اچھا مال، بہترین مال، خوبصورت جانور اللہ کی رضا کے لیے آپ قربان کر دیا کریں۔ وہ لاکھوں ہمیں دے رہا ہے تو بدلے میں ہم سے اگر کچھ لے تو کیا یہ خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں سب ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ سب سے بہترین اس کا حل یہ ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے خاندان میں، آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بنگلہ دیش سے رکھتے ہیں، افغانستان، جہاں سے بھی ہیں آپ، اپنے محلے خاندان میں دیکھیں کہ کون ایسا ہے مالی طور پر کہ جو مجبور ہے یا جس کے پاس اتنی وسعت نہیں، استطاعت نہیں کہ وہ قربانی کرے، آپ اپنا مال اپنے محلے میں اپنے خاندان کے لوگوں کو دیں۔ آپ خاندان کے، مجھے 15 سال ہو گئے یہاں پر اس UK میں، مساجد میں ہی رہا ہوں، 15 سال ہو گئے،
اور ان 15 سالوں میں ہمارے اپنے مدرسے ہیں کراچی میں، ہم اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اپنے مدرسے ہیں۔ آج تک میں نے اپنے مدرسے کے لیے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے مدرسے میں گائیں کٹتی ہیں اور کٹتی ہیں، بکرے کٹتے ہیں کہ لا کے ہمیں دے تاکہ ہم پہنچا دیں، یہ میں نے آج تک نہیں کہا۔ وجہ کیا ہے؟ میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، آپ بھیجیں تاکہ ایک تو قربانی کا ثواب ہو، دوسرا آپ رشتہ داری کا ثواب بھی کما لیں کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا ہے، تیسرا آپ کا دل مطمئن رہے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ہی گھر میں خرچ کیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی کو لگ گیا ہے، اور آپ آگے پیچھے XYZ کو دے کے فارغ ہو جاتے اور یہ بھی نہیں پتا کہ مال پہنچتا بھی ہے کہ نہیں۔ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی خاندان کے لوگوں میں تقسیم کریں، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ جو بال اور ناخن کے کاٹنے کے حوالے سے ہے، یہ حکم استحباب پر ہے، استحبابی ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان ایام میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، بال اور ناخن نہ کاٹیں، ہر بال پر آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، ہر بال پر آپ کو نیکی کا ثواب ملنا ہے۔ ہاں اگر 40 دن ہو گئے ہیں، 40 دن پورے ہونے والے ہیں، آپ ان 10 دنوں میں بال ناخن نہیں کاٹتے اور آپ کو 40 دن گزرنے والے ہیں، پھر آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ 40 دن کے اندر اندر آپ نے بال کاٹنے ہوتے ہیں۔ منہ زیر ناف جو بال ہیں ان کو کاٹنا ہوتا ہے، غیر ضروری بال۔ اگر آپ نے نہیں کاٹے اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ 10 دن میری قربانی، تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کا کاٹنا ضروری ہے۔ اچھا مولوی صاحب ہم نے بال تو کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، تو ہماری قربانی ہو جائے گی؟ It's nothing to do with your قربانی۔ آپ ناخن بھی کاٹیں، بال بھی کاٹیں، آپ کی قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ ثواب تھا، استحباب تھا، مستحب عمل ہے، اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کر سکے for some reason تو پھر آپ گناہگار بالکل نہیں ہوں گے۔ یہ تو کچھ مسئلے مسائل تھے۔ دوسرا یہ بھی کوشش کریں کہ جب آپ قربانی کسی ملک بھیجیں نا، تو یہاں بھی قربانی کا ہونا، قربانی کا دن وقت ہونا ضروری ہے، اور جہاں آپ بھیج رہے ہیں وہاں بھی ہونا ضروری ہے۔ جیسے بعض لوگ اب خیبر پختونخوا بھیج دیتے ہیں، وزیرستان بھیج دیتے ہیں، افغانستان بھیج دیتے ہیں، یا وہ ملک جہاں وہ سعودیہ کو فالو کرتے ہوئے ایک دن پہلے کر دیتے ہیں، تو آپ نے ایسے ملک میں قربانی بھیج دی جہاں ایک دن پہلے قربانی ہو رہی ہے، تو آپ کا تو عید کا دن آیا ہی نہیں، آپ پہ تو ابھی قربانی واجب ہی نہیں۔ واجب کب ہوتی ہے قربانی؟ عید کی صبح۔ تو جب آپ کی ابھی عید شروع ہی نہیں ہوئی، آپ پہ قربانی واجب ہی نہیں ہوئی، اور آپ کی قربانی ایک دن پہلے ہو گئی ہے، تو وہ قربانی ادا نہیں ہوئی۔ تو یہ آپ نظر میں رکھیے گا، جہاں بھی آپ بھیجیں انہیں یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت آپ نے قربانی کرنی ہے کہ جب ہمارے ہاں بھی قربانی کا دن اور ٹائم ہو، وہاں پر بھی قربانی کا دن اور ٹائم ہو۔ دوسرا پوچھتے ہیں کہ جی بال ہم کس وقت کاٹ سکتے ہیں؟ تو جب آپ کی قربانی پر چھری پھر جائے اس کے بعد آپ بال ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں۔ ایام تشریق ہے، ایام تشریق یہ جن ایام میں ہم تکبیر پڑھتے ہیں، کون سی تکبیر پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، سب بزرگوں کو یہ تکبیر یاد ہے۔ تو یہ تکبیر ہم کب سے کب تک پڑھتے ہیں؟ 9 کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک، 9 10 11 12 13 کی عصر تک ہم یہ تکبیر پڑھتے ہیں۔ تو ان تکبیرات کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے۔ 5 روزے منع ہے، پورا سال آپ روزہ رکھ سکتے ہو، لیکن 5 دن ایسے ہیں اسلامی ہماری شریعت میں کہ ہم 5 دن منع کر دیا کہ ان 5 دنوں میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ وہ دن کون کون سے ہیں؟ شوال کا پہلا دن، یعنی یہ رمضان ختم ہوا اور اگلا دن عید کا ہے، تو عید الفطر کو روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے۔ عید الفطر کا روزہ منع ہے، اور اس کے بعد یہ جو دن گزریں گے نا، 10 کا 11 کا 12 کا اور 13 کا، 4 دن لگاتار، 10 11 12، یہ تو قربانی کے دن ہے نا، 10 11 12 یہ قربانی کے دن ہے، ان میں بھی روزہ رکھنا منع ہے، اور اس کے بعد ایک دن ایکسٹرا اور ہے 13 کا، اس میں بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ تو یہ 5 دن ہماری شریعت میں روزہ رکھنا منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج تھوڑا سا موضوع بالکل فضائل پر تھا، کچھ مسائل ڈسکس ہوئے ہیں،
امام ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری عبادتوں کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نماز بھی نظر آئے گی، انہی دنوں میں آپ کو روزے بھی نظر آئیں گے، انہی دنوں میں لوگ صدقات اور زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، انہی دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ حج کا مہینہ بھی ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہمیں ان دنوں میں نظر آتی ہے وہ سال کے باقی مہینوں میں نظر نہیں آتی۔ تو ان ساری عبادتوں کو اکٹھا کر کے اس عشرے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو عبادتوں کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے اس کی عظمت مل رہی ہے، اس کو عظمت اور وہ درجات بلند کی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں یا ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ اس مہینے کی جو عظمت ہے، فضیلت ہے، یہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان دنوں میں، حدیث میں آ چکا ہے کہ ان دنوں کی عبادت باقی سال کی عبادتوں سے کمپیئر کریں تو سال کی ساری عبادتیں بھی ان دنوں کی عبادت کے برابر نہیں آ سکتی، رمضان کے مہینے کے علاوہ۔ تو یہ جو عظمت والے دن ہمیں نصیب ہو رہے ہیں تو ان دنوں میں اللہ کی عبادت کی جائے، اور سب سے پہلے عبادت میں فرائض کی تکمیل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرائض کی طرف دیکھنا کہ فرض آپ کے نہیں چھوٹنے چاہیے۔ باقی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ نوافل پہ زور ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھتے کوئی نہیں ہے، تو فرض پہلے ہے، نوافل بعد میں ہے۔ دوسرا، اس مہینے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے گناہوں سے اجتناب ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فرماتے ہیں کہ تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، یعنی مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کرنا۔ جلالین شریف میں ہے کہ گناہ تو ہر وقت ہی برا ہے، مگر ان 4 مہینوں میں گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، گناہ کی سختی بڑھ جاتی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں عبادات کرتا ہے تو ان مہینوں کے صدقے باقی مہینوں میں بھی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ان مہینوں میں جو گناہ سے خود کو بچاتا ہے، ان مہینوں کے صدقے باقی مہینوں میں بھی گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص 9 تاریخ، اس مہینے کی 9 تاریخ یوم عرفہ، اس دن آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور روزوں کا اہتمام، کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ رات کو قیام یعنی 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیا کریں۔ 3 رکعت وتر آپ نے پڑھ لیے نا، 3 رکعت وتر پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، وہ ایسا جیسے آپ نے رات کی عبادت کی ہے، تو اور کچھ نہیں تو 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیا وتر کی نماز کے بعد، تو اس پہ بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے 10 دن اعمال میں جس قدر عظیم اور محبوب ہے کسی اور دن کے نہیں، لہٰذا تم ان 10 دنوں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، اس کی کثرت کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں ان کی کثرت کرو ان دنوں میں، اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب یہ عمل، یہ جو ہم عمل کرتے ہیں، یہ عمل اللہ کو محبوب ہے تو عمل کرنے والا بھی اللہ کو محبوب ہوگا۔ اللہ تعالی جو بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مہینے کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی شان اور اس کے وقار کو سمجھ کر ہمیں اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔